الرحمن الرحیم۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ سب سے پہلے ہم ملک کے سارے دھرم کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنے اوپر اور سرزمین قصبہ خیر آباد کے رہنے والے سارے باشندوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج ہمیں فخر ہے کہ ہم اس سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں جہاں دو ہستیاں، ایک طرف علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تو دوسری طرف جناب لالا پرشاد جی صاحب اس جنگ آزادی میں بڑا کردار ادا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ 1797 عیسوی میں علامہ فضل حق خیر آبادی کی ولادت سرزمین قصبہ خیر آباد میں ہوئی۔ پھر آپ کی شہادت 1861 ہجری میں ہوتی ہے، 20 اگست کا دن ہوتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی بہت ہی ادب میں ماہر، عربی میں ماہر، فلسفہ میں ماہر، فارسی میں ماہر اور اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب اور فارسی کے بہترین شاعر بھی ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے 13 سال کی عمر میں ساری ڈگریاں جو علماء میں ملتی ہیں ان کو حاصل کی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اتنے ذہین تھے کہ 4 ماہ میں آپ نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی آپ اتنے علوم کے جب ماہر بنے تو لوگوں نے آپ کو مولانا کی جگہ علامہ کا لقب دیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو درس و تدریس سے جڑے رہے۔ آپ کے بہت سارے شاگرد اسی ہندوستان میں موجود ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے بہت سارے علوم جو حاصل کیے اپنے والد محترم مولانا فضل امام سے حاصل کیے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر ہم یہ کہیں تو بالکل سچ ثابت ہوگا کہ آپ منطق کے امام بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، علامہ فضل حق خیر آبادی جس وقت آپ اس دنیا میں جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو صوفی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے اور اس بات پر غور کیجئے کہ جہاں آپ درس و تدریس میں لگے ہوئے تھے، لیکن جب آپ کی نگاہوں نے اس بات کو دیکھا کہ یہ ملک ہندوستان میں انگریز آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری آزادی چھن سکتی ہے، ملک ہندوستان کے سارے دھرم کے لوگوں کی آزادی چھن سکتی ہے اور ہم غلاموں کی زنجیروں میں جا سکتے ہیں، ایسے موقع پر علامہ فضل حق خیر آبادی نے 600 علماء، مفتیان اعظام اور بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں آپ نے جہاد کا انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1857 کی جو جنگ ہے اس کے روح روا آپ ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قصبہ خیر آباد ہمارا ہے، آپ کا ہے۔ جنگ آزادی میں ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر
اور سارے دھرم کے لوگوں نے شرکتیں کی ہیں، لیکن کیا ہم یہیں پر بس کریں گے؟ کیا یہیں پر ہم ٹھہر جائیں گے؟ اب ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہو چکا ہے تو ہمیں امن کے نغمے گانے پڑیں گے، ہمیں پریم کا نغمہ سنانا پڑے گا، ہمیں محبتوں کو بانٹنا ہوگا اور نفرتوں سے نکل کر ہمیں ایک جٹ ہونا ہوگا۔ اس کے لیے ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم شکشا کے میدان میں آگے بڑھیں، ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ آج میں اپنے قصبہ خیر آباد کے لیے یہ بات کہتا ہوں، آپ بھی غور کر لیجئے گا۔ خیر آباد میں کالجز بہت ہیں، مدرسے بہت ہیں، لیکن کیا ہمارے بچے سارے مدرسوں میں داخل ہیں؟ ہمارے آپ کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو 40% ہمارے بچے نہ اسکولوں میں جاتے ہیں نہ مدرسوں میں آتے ہیں۔ آخر وہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی عرف علی میاں رحمت اللہ علیہ کے وہ جملے یاد آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا، تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی، انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی۔ آپ نے فرمایا تعلیم کی مثال ایسی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ایک وقت کا کھانا کھائیے اور دوسرے وقت کا جو پیسہ بچے اس کو آپ تعلیم پر اور شکشا پر لگائیے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آج ہم بہت کچھ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری ایک رائے ہے کہ ہم آپ سے فیصلہ لے لیں کہ ہم اپنے آس پاس بچوں کو ان پڑھ نہیں رکھیں گے۔ اس وقت دکھ ہوتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، دکھ ہوتا ہے جب ہمارے بچے 11-12 بجے دن میں موبائل لیے، کہیں 5 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا امیدیں ہم آپ لگاتے ہیں ان سے؟ کیا امیدیں لگاتے ہیں؟ یہ کل کا کانٹا ہے، یہ کل کا خار ہے، کیونکہ جب اس کے پاس علم نہیں ہوگا، اس کے پاس ہنر نہیں ہوگا، تو بتاؤ اپنے پیٹ کے لیے کون سا غلط کام یہ نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں انہیں سمجھانا ہے، آج ہمیں انہیں بتانا ہے کہ میرے بچوں، میری بچیوں، تم اس دھرتی پر پیدا ہوئے ہو جہاں پر علامہ فضل حق خیر آبادی پیدا ہوئے ہیں۔ ہم ان کی ماں کو، ان کے گھر والوں کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ تم اس دھرتی پہ پیدا ہوئے ہو جہاں لالا ہری پرساد جی پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں۔ دوسری بات اور آخری بات، جیسا کہ بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں پروگرام کے سلسلے میں اور بہت سارے اچھے کام کیے جائیں، عزائم کیے گئے ہیں، میں آپ کے ساتھ جہاں آپ ہیں انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی سب سے مل جل کر ایسے ضرور قدم اٹھاتے رہیں گے جس سے ہمارے بچے اپنے مجاہدین آزادی کو پہچان سکیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آج کے اس پروگرام کے سارے کارکنان، خاص کر جناب بھائی نعمان صدیقی صاحب اور بھی جتنے کارکنان ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں۔ بڑا اچھا قدم ہے، اور میرے لیے، آپ کے لیے یہ بھی ایک اچھی خوشخبری ہے کہ آج کی اس نشست کے صدر محترم، مربی، مرشدی میں ضرور کہوں گا، اس لیے مجھے یاد ہے سن 2016 میں جس وقت جامعہ نور الہدیٰ للبنات کی داغ بیل بنی، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظر عام حضرت مولانا سید محمد حمزہ عصری ندوی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی کہ آفتاب، تم
حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی کا ساتھ نہ چھوڑنا، جاؤ ان سے ملو، وہ اپنی جوانی میں بڑا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے مربی و مرشدی قائد ملت حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے بلاک پرمکھ صاحب اور سارے مہمان اعظام، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ بہت بہت ابھی آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں بہت اچھی باتیں سامنے آئیں۔ ہمارے بیچ ہمارے